میں نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کی بات مانی ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے ابھی تم سے کچھ کام لینا ہے، ورنہ جس انداز میں تم نے مجھ سے بات کی ہے، تمہاری روح اس دوران ہزاروں بار تمہارا جسم چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہوتی۔ گرینڈ ماسٹر چاؤ نے ہونٹ چباتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو مادام ڈکسن بے اختیار ہنس پڑی۔ اور تم بھی اس لیے زندہ نظر آ رہے ہو کہ ہمارے چیف نے ایک اہم کام تمہارے سپرد کیا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس مشن میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تمہیں بیٹھے بٹھائی یہاں اس انداز میں آنے کے بارے میں کیا سوچی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتی ہے؟ مادام ڈکسن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہی تو معلوم کرنے آیا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، اور تم نے کنگ شاؤ کو کیوں ہلاک کیا ہے اور پھر اس کے کلب پر قبضہ کر لیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاؤ میرا کزن تھا؟ پہلے جنگل کا حاکم تھا، لیکن پھر وہ بوڑھا ہو گیا تو میں نے اسے جنگل سے نکال لیا، لیکن بہرحال وہ میرا کزن تھا اور مجھے اس کی موت کا سن کر بے حد غصہ آیا ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، وہ پاکستان سیکرٹ سروس کا مخبر بن کر تمہارے جنگل کے تمام راز انہیں بتانے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس کی اطلاع ہمارے چیف کو مل گئی، چنانچہ اسے فوری طور پر اسکرین سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ یہ لوگ تمہارے جنگل میں قیامت برپا کر دیتے۔ مادام ڈکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے دوسری بار پاکستان سیکرٹ سروس کا نام لیا ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ گرینڈ ماسٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، پاکستان بر اعظم ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی سیکرٹری ہاجرہ کو اغوا کر کے تمہاری تحویل میں دیا گیا ہے، اور یہ سروس اس آدمی کو چھڑوانے کے لیے یہاں پہنچ رہی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ترین سروس سمجھی جاتی ہے۔ مادام ڈکسن نے جواب دیا، اچھا وہ بوڑھا ایشیائی آدمی جسے ہم نے مارتانہ حکومت کی ڈیمانڈ پر اس کے حوالے کرنا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے کہا، ہاں وہی، اور میرا سیکشن یہاں ان لوگوں کو تم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے موجود ہے، اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمارے چیف کی بھی مجبوری ہے، ورنہ ہمارا مشن تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ہم نے اس بوڑھے کو پاکستان سے اغوا کر کے حکومت مارتانہ کے حوالے کیا تھا۔ اب جو کچھ ہوتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ہمارا چیف آخری لمحے تک اپنے مشن کی حفاظت کرنے کا قائل ہے، اس لیے اس نے میرا سیکشن یہاں تعینات کیا ہے، اور میرے آدمی پورے ہوناشوں میں انہیں ٹریس کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ یہاں پہنچیں گے میرے آدمیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، اس طرح تم پر حملہ نہیں ہو سکے گا۔ مادام ڈکسن نے کہا، تم کبھی چاؤ جنگل میں نہیں آئی، ورنہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہاں قدم قدم پر موت پھنکارتی رہتی ہے، وہاں کوئی اجنبی کسی بھی صورت دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال تم جو چاہے کرتی پھرو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ کلب چھوڑنا ہوگا۔ یہ کلب میرے کزن کا ہے اور اب اس کا مالک میں ہوں۔ گرینڈ ماسٹر نے منہ بناتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم یہاں خصوصی پروگرام دیکھنے آئے ہو یا اس کلب پر قبضہ کرنے کے لیے؟ مادام ڈکسن نے کہا تو گرینڈ ماسٹر چاؤ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت کلب کے اندر اور باہر میرے آدمیوں کا قبضہ ہے، تمہارے آدمیوں کا سایہ تک اس کلب پر نہیں پڑ سکتا، اور میں نے تو سوچا تھا کہ شاؤ کی موت کا حساب تم سے لوں گا، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اٹھو اور کلب سے باہر چلی جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے اس احسان کو یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں زندہ یہاں سے جانے کی اجازت دی ہے۔ چلو اٹھو، گرینڈ ماسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی ایک جھٹکے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 4 مسلح تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مادام ڈکسن کو اس طرح گھیر لیا جیسے مادام ڈکسن اچانک غائب ہو جائے گی اور وہ اسے غائب ہونے سے روکنا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مادام ڈکسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک سرخ رنگ کی فون پیس اٹھا کر میز پر موجود بیگ میں ڈالا اور بیگ کاندھے سے لٹکا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کلب سے باہر چھوڑا اور گرینڈ ماسٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا، چلو۔ ان میں سے ایک نے انتہائی درشت لہجے میں کہا، ہاں چلو۔ مادام ڈکسن نے سرد لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے کمپاؤنڈ سے باہر پہنچ چکی تھی۔ وہاں واقعی ہر طرف چاؤ گروپ کے افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ مادام ڈکسن نے خالی ٹیکسی کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو خالی ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ مادام ڈکسن ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ گیلیکسی کالونی ڈارک ہاؤس لے چلو، مادام ڈکسن نے کہا۔ یس میڈم، ٹیکسی ڈرائیور نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مادام ڈکسن بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے اور پھر چیف کو رپورٹ دے، یا پہلے چیف سے بات کر کے پھر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی تھی کہ ٹیکسی ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک شاندار کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے رک گئی۔ ستون پر ڈارک ہاؤس کی پلیٹ موجود تھی۔ مادام ڈکسن نے بیگ سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تمہاری ٹپ۔ تھینک یو میڈم، ٹیکسی ڈرائیور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور مادام ڈکسن اس کے اس انداز پر بے اختیار مسکرا دی۔ وہ ٹیکسی سے نیچے اتری تو ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھائی اور پھر اسے اس قدر تیزی سے دوڑاتا ہوا مڑ گیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ مادام ڈکسن کہیں اسے نوٹ واپس نہ لے لے۔ مادام ڈکسن نے آگے بڑھ کر ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کیا اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی بند نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دھکیلا تو کھڑکی اندر کی طرف کھلتی چلی گئی، تو اس نے حیرت بھرے انداز میں پہلے تو اندر جھانکا، لیکن اندر ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی موجود نہ ہو، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کے سیکشن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔
وہ تو کلب میں رہتی ہی تھی لیکن اس کے گروپ کے 20 افراد یہیں رہتے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اس نے دوبارہ کھڑکی کو بند کر دیا۔ یہ کیسی خاموشی ہے؟ مادام ڈکسن نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ہونٹ بھینچے وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے ہی وہ مین ہال میں داخل ہوئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بیک وقت ہزاروں بم فٹ پڑے ہوں۔ اس کا جسم یکلہت لہرا سا گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے احتیاط نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی، کیونکہ ہال میں کرسیاں ایک طرف کر کے رکھ دی گئی تھیں جبکہ اس کے سیکشن کے تمام افراد ایک قطار میں پڑے ہوئے تھے اور ان سب کی حالت بتا رہی تھی کہ انہیں بے ہوش کر کے گولیاں ماری گئی ہیں اور پھر ان کی لاشیں یہاں گھسیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ اس نے بے اختیار ایک کرسی کا سہارا لیا اور پھر وہ اس کرسی پر جیسے گر سی گئی۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اس لیے وہ چاؤ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کا احسان ہے۔ ویری بیڈ، ڈکسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہ بار بار ویری بیڈ اس طرح کہہ رہی تھی جیسے ان الفاظ کی باقاعدہ گردان کر رہی ہو۔ پھر چند لمحوں تک لمبے لمبے سانس لینے کے بعد اس نے بیگ میں سے وہ سرخ رنگ کا فون نکالا جو اس نے کلب میں اپنی آفس ٹیبل کی دراز سے نکال کر بیگ میں رکھا تھا اور اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس کرتے ہی فون پیس کے اوپر سبز رنگ کی لائٹ جل اٹھی تو مادام ڈکسن نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحے دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس چیف اٹینڈنگ یو، چیف کی محسوس آواز سنائی دی۔ مادام ڈکسن بول رہی ہوں اوناشو آئی لینڈ سے۔ او کیا ہوا؟ کیا پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہو گیا یا نہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، پاکستان سیکرٹ سروس ابھی ہوناشو پہنچی ہی نہیں، البتہ میرے پورے سیکشن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو مادام ڈکسن نے گرینڈ ماسٹر چاؤ کا پیغام ملنے سے لے کر اس کے کلب میں آنے، اس سے پہلے دی جانے والی ہدایات اور پھر اس سے ہونے والی گفتگو سمیت یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچنے اور یہاں موجود سیکشن کے افراد کی لاشوں تک کی تفصیل بتا دی۔ ویری بیڈ، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کام اس چاؤ گروپ کا ہے؟ چیف نے کہا۔ تو اور کس کا ہو سکتا ہے چیف؟ تمہارا اندازہ غلط ہے مادام ڈکسن، مجھے معلوم ہے کہ چاؤ گروپ کس انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ بے تحاشا فائرنگ کر کے سیکشن کے تمام افراد کو گولیوں سے اڑا سکتے ہیں، پوری کوٹھی پر بموں کی بارش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ پہلے کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں، پھر اندر داخل ہو کر بے ہوش افراد کو ہلاک کریں اور پھر ان کی لاشیں کسی بڑے کمرے میں ترتیب سے رکھ دیں۔ یہ سب ان کی فطرت کے خلاف ہے، چیف نے تیز لہجے میں کہا تو مادام ڈکسن کے چہرے پر یکلخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او چیف، آپ درست کہہ رہے ہیں، میری ان لوگوں سے مختصر سی ملاقات ہوئی ہے، یہ واقعی اس ٹائپ کا تکلف نہیں کر سکتے، لیکن پھر یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ کام لازماً پاکستان سیکرٹ سروس کا ہوگا۔ انہوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ تمہارا سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور انہوں نے وہاں ریڈ کر دیا۔ اس طرح ایک ہی حملے میں انہوں نے تمہارا پورا سیکشن ختم کر دیا۔ اب وہ چاؤ گروپ کے خلاف کارروائی کریں گے، چیف نے کہا۔ لیکن چیف، وہ تو مجھے کسی صورت بھی نہ چھوڑتے جبکہ وہ کلب میں آئی ہی نہیں۔ بہرحال اب تمہارا وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں، تم یہ لاشیں وہیں چھوڑ کر اور ضروری سامان لے کر فوری طور پر ہوناشو چھوڑ دو اور میگامی پہنچ کر مجھے کال کرو۔ میں وہاں اسپیشل سیکشن کو بھجوا دوں گا، پھر تم اس سیکشن سمیت دوبارہ ہوناشو پہنچ جانا۔ اسپیشل سیکشن آسانی سے معلوم کر لے گا کہ یہ ساری کارروائی کس کی ہے اور جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا تم اسپیشل سیکشن کی مدد سے ان سے ہولناک انتقام آسانی سے لے سکو گی، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے چیف، میں ابھی روانہ ہو جاتی ہوں کیونکہ جن لوگوں نے یہ ہولناک کارروائی کی ہے وہ اب یقیناً میرے پیچھے ہوں گے۔ گھاٹ پر میری خصوصی فیری موجود ہے، میں اسے میگامی پہنچ کر آپ کو کال کروں گی، مادام ڈکسن نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادام ڈکسن نے فون آف کر کے اسے واپس بیگ میں رکھا اور پھر اس نے کوٹھی کے ہر کمرے کو چیک کیا تاکہ اگر کوئی ایسا سامان ہو جس سے ان کی شناخت ہو سکے تو اسے وہ ساتھ لے جائے یا ضائع کر دے، لیکن وہاں سوائے لباسوں، اسلحہ اور گاڑیوں کی اور کوئی ایسی چیز نہ تھی، اس لیے وہ بیگ اٹھا کر واپس اس چھوٹی کھڑکی سے باہر آ گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور پیدل ہی تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جلد ہی اسے حالی ٹیکسی مل جائے گی اور وہ باحفاظت گھاٹ پر پہنچ جائے گی۔ عمران نے جیپ شاو کلب سے کافی پہلے ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ بڑی سی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائڈ سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور صدیقی موجود تھے۔ عمران نے اپنی ساتھیوں سمیت 1 گھنٹہ پہلے خصوصی فیری کے ذریعے ہوناشو پہنچنا تھا اور پھر وہ سب گھاٹ سے سیدھے گیلیکسی کالونی پہنچے تھے۔ رانش نے انہیں بتا دیا تھا کہ مادام ڈکسن کا ہیڈ کوارٹر بھی گیلیکسی کالونی کی کوٹھی ڈاک ہاؤس میں ہے اور آج چونکہ کلب میں چاؤ گروپ کا گرینڈ ماسٹر آیا ہوا ہے اس لیے وہاں کلب میں صرف مادام ڈکسن ہوگی جبکہ اس کے گروپ کے تمام افراد ہیڈ کوارٹر تک ہی محدود رہیں گے۔ اس اطلاع کی وجہ سے عمران نے اپنی ٹیم کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروپ کی لیڈر جولیا تھی، اس گروپ میں سالیہ اور جوانا کو رکھا گیا تھا۔ ان کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ چاؤ گروپ کے اس جنگل کا جائزہ لے کر واپس آئیں تاکہ ہوناشو میں مادام ڈکسن گروپ اور چاؤ گروپ سے نمٹنے کے بعد وہ سب اس جنگل میں داخل ہو کر سر سلطان تک پہنچ سکیں۔
عمران نے سمندر کے راستے جنگل میں داخل ہونے کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا تھا کیونکہ جس خصوصی فیری پر وہ میگامی سے ہوناشو پہنچے تھے اس کے کپتان سے عمران نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق سمندر کے اندر تقریباً 20 ناٹ تک سمندر کے اندر چاؤ گروپ نے انتہائی جدید ترین بلیو ریز پھیلائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چھوٹی لانچ سے لے کر جنگل جہاز تک کی سیٹھی میں داخل ہوتے ہی مکمل طور پر تباہ ہو جاتے تھے، اور صرف چاؤ گروپ کی لانچیں اور جہاز جن پر اینٹی بلیو ریز آلات نصب تھے وہ سمندر میں سفر کر سکتے تھے۔ اس لیے عمران نے سمندر کی طرف سے جنگل میں داخل ہونے کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا تھا۔ دوسرا گروپ تنویر، نعمانی اور ہاور پر مشتمل تھا۔ ان کی ذمہ داری مادام ڈکسن سیکشن کا اس انداز میں خاتمہ کرنا تھا کہ کسی کو اس بارے میں فوری علم نہ ہو سکے، جبکہ تیسرا گروپ وہ تھا جو اس وقت جیپ میں سوار شاو کلب کے قریب پہنچا تھا، اور ظاہر ہے اس گروپ کا لیڈر عمران ہوتا۔ اس گروپ کی ذمہ داری گرینڈ ماسٹر کو کور کرنا تھا تاکہ اسے جنگل کے اندرونی حفاظتی انتظامات کی تفصیل معلوم کی جا سکے۔ چاو گروپ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کے مطابق یہ گروپ لڑنے بھیڑنے میں ماہر تھا، اور بدماشوں اور گنڈوں کی فطرت کے مطابق یہ لوگ گولی چلانے اور دوسروں کو ہلاک کرنے میں معمولی سی ہچکچاہٹ کا بھی اظہار نہ کرتے تھے۔ اس لیے عمران نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ حالات ان کے خلاف ہیں تو گولی چلانے یا لڑنے سے ہرگز گریز نہ کریں۔ اس لیے ان سب کی جیبوں میں مشین پسٹلز اور ان کے فاضل میگزینز خاصی تعداد میں موجود تھے۔ کلب تو بند ہے عمران صاحب، صفدر نے جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کلب میں اس وقت خصوصی شو ہو رہا ہوگا اور یہ شو گرینڈ ماسٹر بنفس نفیس دیکھ رہا ہوگا، اس لیے عام پبلک کے لیے کلب کو بند کر دیا ہوگا۔ عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ رکبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل اور صدیقی بھی نیچے اتر آئے۔ عمران صاحب اگر کلب بند کر دیا گیا ہے تو پھر تو ہمیں وہ لوگ کسی صورت اندر نہ جانے دیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کو چکر دے کر گرینڈ ماسٹر تک پہنچ جاؤں، لیکن اگر بات نہ بنی تو پھر ہمیں تنویر کی غیر حاضری میں تنویر ایکشن ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ گرینڈ ماسٹر کو کور کرنے کا یہ گولڈن چانس ہے، پھر شاید یہ چانس ہاتھ نہ آئے۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ چاروں اس وقت تقریباً میک اپ میں تھے اور ان سب نے سوٹ پہن رکھے تھے۔ آؤ پھر آپریشن گرینڈ ماسٹر کا آغاز کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کلب کا کمپاؤنڈ گیٹ بند تھا اور گیٹ کے باہر ایک پلیٹ موجود تھی کہ کلب ناگزیر وجوہات کی بنا سے بند رہے گا۔ پھاٹک اونچا نہ تھا، اس لیے پھاٹک کے سامنے موجود برآمدے میں 4 گنجے سروں والے آدمی اکڑے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر سبز دھبوں والی کمانڈو یونیفارم تھی، گلے میں سرخ رنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی جن پر زرد رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ ان چاروں کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹک رہی تھی اور وہ اپنے چہروں کے حد و حال سے مقامی افراد دکھائی دے رہے تھے، اور قد و قامت اور جسامت سے وہ خاصی صحت مند اور تنومند نظر آ رہے تھے، اور ان کے چہروں پر سختی کا تاثر دور سے ہی خاصا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی جیسے ہی گیٹ پر پہنچے ان میں سے ایک بھاگتا ہوا برآمدے سے اترا اور کمانڈو کے انداز میں دوڑتا ہوا گیٹ پر آ گیا۔ جاؤ کلب بند ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، اس نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ سنو چاؤ بوائے، میرا نام ہارڈی ہے اور یہ میرے اسسٹنٹ ہے۔ جا کر اپنے گرینڈ ماسٹر سے کہو کہ وہ مجھ سے فوری ملاقات کر لے، ورنہ اس کے جنگل پر کسی بھی وقت قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ جاؤ چاؤ بوائے، اور اسے بتا دو کہ کارڈما کا ہارڈی بذات خود اس کے لیے ایک بڑی آفر لے کر آیا ہے، جاؤ۔ عمران نے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز اور انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں کہتا ہوں تم جو کوئی بھی ہو دفع ہو جاؤ، گرینڈ ماسٹر یہاں موجود نہیں ہے، وہ واپس چلا گیا ہے، جاؤ ورنہ میں فائر کھول دوں گا، اس آدمی نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے بجلی کی سی تیزی سے کاندھے سے مشین گن اتار لی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران کسی بندر کی پھوٹی سے پھاٹک پر چڑھا، اور پھر اس سے پہلے کہ چاؤ بوائے کچھ سمجھتا عمران نے اندر چھلانگ لگا دی۔ رک جاؤ، کون ہو تم، رک جاؤ۔ برآمدے میں موجود تینوں چاؤ عمران کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر چیختے ہوئے پھاٹک کی طرف بھاگے، لیکن دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ چاروں چیختے ہوئے نیچے گرے، جبکہ عمران نے بڑے اطمینان سے مڑ کر پھاٹک کا چھوٹا حصہ اندر سے کھول دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ براہ راست دل میں اتر جانے والی گولیوں نے انہیں تڑپنے کا موقع نہ دیا ہوگا۔ پھاٹک بند کر دو، اندر آؤ جلدی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیزی سے دوڑتا ہوا برآمدے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مشین گنیں لے لو اور اندر شاید زیادہ آدمی ہوں، عمران نے یکلخت رک کر کہا تو اس کے ساتھیوں نے ان تینوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں اچک لیں، جو برآمدے سے کچھ فاصلے پر زمین پر مردہ پڑے ہوئے تھے، جبکہ چوتھا پھاٹک کے قریب پڑا ہوا تھا۔ برآمدے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمران نے ہینڈل گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ عمران نے مشین پسٹل کی نال لاک کے سسٹم پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکے سے لاک ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے لات مار کر بھاری دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک گیلری تھی جو آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ ایک آدمی جہاں ٹھہرے گا تاکہ اوقب سے کوئی نہ آ جائے، عمران نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے صفدر اور کیپٹن شکیل بھی دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، جبکہ صدیقی وہیں دروازے کے قریب رک گیا تھا۔ عمران ابھی گیلری کے موڑ تک پہنچا تھا کہ اسے دوسری طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران نے نہ صرف خود کو روک لیا بلکہ اس نے اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو بھی رکنے کا اشارہ کر دیا، اور وہ تینوں مڑ کے قریب دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔
दूसरे लम्हे एक चाव कांधे से मशीन गन लटकाए दौड़ता हुआ जैसे ही मोड़ मुड़ा, इमरान के बाजू हरकत में आए और वो आदमी एक लम्हे के लिए घूमकर इमरान के सीने से लगा। लेकिन दूसरे लम्हे हल्की सी कटाक की आवाज़ के साथ ही उसका फड़कता हुआ जिस्म यकलहत ढीला पड़ता चला गया। इमरान ने उसे फर्श पर लिटाया और उसकी मशीन गन लेकर वो तेजी से मोड़ मुड़कर आगे बढ़ा तो गैलरी का इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हो रहा था। दरवाजे की दूसरी तरफ म्यूजिक और इंसानों का मिला जुला शोर सुनाई दे रहा था। इमरान ने दरवाजा आहिस्ता से दबाया तो वो खुलता चला गया और फिर झरी से इमरान ने जो कुछ देखा उससे उसके होंठ भींच गए। ये एक काफी बड़ा हाल था जिसकी एक साइड पर बड़ा सा स्टेज था। स्टेज पर 10 के करीब नौजवान लड़कियां तकरीबन आरिया लिबास में इंतहाई फहश अंदाज में डांस करने में मसरूफ थी, जबकि स्टेज के सामने 10 चाव ग्रुप के आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि 10 के करीब चाव ग्रुप के आदमी हाल में फैले हुए थे और उन सबके हाथों में मशीन गनें थी, लेकिन सबकी तवज्जो स्टेज की तरफ ही थी। होशियार, इमरान ने आहिस्ता से कहा और उसके साथ उसने दरवाजे को जोर से लात मारी तो थोड़ा सा खिला। दरवाजा एक धमाके से खुला तो हाल में मौजूद हर शख्स की नजरें तेजी से दरवाजे की तरफ घूम गईं। हत्ता कि स्टेज पर इंतहाई फहश अंदाज में नाचने वाली लड़कियां भी यकलहत रुक गईं। खबरदार, अगर किसी ने फायर किया तो सबको उड़ा दिया जाएगा, हमने सिर्फ ग्रैंड मास्टर से मिलना है, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही चीख कर कहा। उसके साथ ही उसकी दोनों साइडों पर खड़े थे हाल में मौजूद चाव ग्रुप के अफराद के चेहरों पर इस कदर हैरत थी जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंच गए? ग्रैंड मास्टर तो वापस जंगल में चले गए हैं। अचानक एक लंबे कुद भारी जिस्म के आदमी ने उठकर उनकी तरफ घूमते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे ग्रैंड मास्टर टोमाडो से इस लहजे में बात करो, उस आदमी ने यकलह चीखते हुए कहा। इसको हाफ हाफ जबकि बाकी सबको खत्म कर दो। इसका फिक्रा सुनते ही इमरान ने चीख कर कहा और उसके साथ ही इमरान, सफदर और कैप्टन शकील तीनों ने बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से छलांगे लगाई और वो तीनों बड़े बड़े स्तूनों की ओर में होकर उन पर किए जाने वाले फायर उनके करीब से गुजरते चले गए। लेकिन दूसरे लम्हे उन तीनों की मशीन गनों से भी फायरिंग शुरू हो गई। उधर चाव ग्रुप के भी कई अफराद सतूनों की ओर ले चुके थे, जिनमें वो मार्डो भी शामिल था। इमरान और उसके साथियों की फायरिंग से चाव ग्रुप के अफराद छत से गिरने वाली मुर्दा छिपकलियों की तरह नीचे गिर रहे थे, क्योंकि सिर्फ चंद अफराद ही सतूनों की ओर ले सके थे। बाकी सब चूंकि बराह रास्त फायरिंग की जद में थे इसलिए वो जख्मी होकर गिरते रहे, जबकि मार्डो जो फायरिंग होते ही स्टेज की ओर में हो गया था, रेंगता हुआ उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। स्टेज पर नाचने वाली लड़कियां चीखती हुई उकबी दरवाजे से बाहर गायब हो गई थी। चूंकि फायरिंग का रुख स्टेज की तरफ ना था इसलिए वो सब बचकर निकल जाने में कामयाब हो गई। इमरान और उसके साथ ही मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। मुसलसल फायरिंग करने की वजह से मशीन गनों का मैगजीन खत्म हो गया तो उन्होंने मशीन गन्ने फेंक दी। उनकी मशीन गन्ने फेंकते ही सतूनों की ओर में मौजूद 4 मुसल्लिह चाव फातिहाना अंदाज में नारे लगाते हुए सतूनों की ओर से निकलकर इमरान और उसके साथियों की तरफ आने लगे। लेकिन दूसरे लम्हे वो चारों चीखते हुए उछलकर नीचे जा गिरे, क्योंकि इमरान और उसके साथियों ने मशीन गन्ने फेंक कर जेबों से मशीन पिस्टल निकाल लिए थे। चाव ग्रुप को शायद अंदाजा ही ना था कि उनके पास मशीन पिस्टल भी होंगे और वो ये समझ कर कि मशीन गनों का मैगजीन खत्म हो जाने के बाद अब ये नहते हो चुके हैं, दोनों की ओर से निकल आए थे और इसलिए वो मारे भी गए, वरना वो जिस माहिराना अंदाज में दोनों की ओर से फायरिंग कर रहे थे उससे इमरान और उसके साथियों को उनके अलावा और किसी तरफ तवज्जो देना ही तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। जाओ, मार्डो निकल गया है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम पूरे क्लब में फैल जाओ, जो नजर आए उड़ा दो। इमरान जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा अचानक उसने छलांग लगाई और वो दरवाजे की दूसरी तरफ पहुंचकर वो तेजी से घूम गया। एक गैलरी बाएं साइड पर जा रही थी जो आगे जाकर घूम जाती थी। इमरान तेजी से उस तरफ को बढ़ने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चंद आवाजें सुनकर बाएहतियार उछलकर तेजी से आगे की तरफ भागता चला गया। आवाज़ों से यूं लग रहा था जैसे 2 आदमी आपस में घुत्थम घुथा लड़ रहे हों। और फिर अचानक ही एक आदमी उड़ता हुआ इमरान से जा टकराया और इस अचानक पड़ने वाली आफताब से इमरान के कदम भी उखड़ गए और वो एक लम्हे के लिए इस भारी जिस्म के नीचे दब सा गया। लेकिन दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से तड़पा और उस पर गिरने वाला भारी जिस्म यकलह टूटता हुआ साइड दीवार से जा टकराया। अरे इमरान साहब आप! उसी लम्हे इमरान के कानों में सदीकी की आवाज़ पड़ी तो इमरान यकलह तड़प कर उठ खड़ा हुआ। दीवार से टकरा कर और रोल होकर गिरने वाला भारी जिस्म वैसे ही पड़ा हुआ था, वो बेहोश हो चुका था और इमरान उसे देखते ही पहचान गया कि वो मार्डो है। तुम इधर कहाँ से आ गए? ये तुमसे कैसे टकरा गए? इमरान ने हैरत भरी नजरों से सामने खड़े मुस्कुराते हुए सलीकी से कहा, जिसका चेहरा और जिस्म पसीने से तर नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंदर फायर खुलते ही मैंने इधर से औरतों के चीखने और दौड़ने की आवाज़ें सुनी तो मैं इधर आ गया। नी मरियां लड़कियां मुझे देखकर और ज्यादा चीखती हुई आगे बढ़ी तो मैंने उन्हें जाने का इशारा किया और फिर मैं वापस अपनी जगह पर जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ा मैंने किसी मर्द के दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनी। फायरिंग अंदर मुसलसल हो रही थी। सूरत हाल में किसी मर्द के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं वापस मुड़ा तो ये आदमी दौड़ता हुआ अचानक मुझसे टकरा गया। इस अचानक टकराव से मैं नीचे गिर गया जबकि ये नीचे गिरा और फिर हम दोनों इकट्ठे ही उठ खड़े हुए। ये हादसा जानदार आदमी था और लड़ने भिड़ने से भी वाकिफ था, इसलिए इसने कोशिश की कि मुझे नॉक डाउन करे। इधर मेरे लिए असल मसला ये था कि मैंने उसे जिंदा रखना है या खत्म कर देना है, और फिर मैंने उसे जिंदा रखने का फैसला किया क्योंकि ये जिस तरह भाग कर आ रहा था इससे मालूम होता था कि ये आम आदमियों से हटकर कोई आला मुकाम रखता है।
اس لیے میں نے اسے بے ہوش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے کچھ مشکل ضرور پیش آئی، لیکن آخرکار میں نے اسے ناٹو کراس لگانے اور بے ہوش کر کے فضا میں اچھال دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زد میں آپ آ گئے۔ صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا پورا جسم اور چہرہ جس طرح پسینے میں تر ہو رہا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے کس انداز میں ناٹو کراس لگایا ہے۔ تم نے واقعی ہمت کی ہے صدیقی، ویل ڈن۔ عمران نے آگے بڑھ کر صدیقی کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو صدیقی کا پسینے سے تر چہرہ یکلگ بہار کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ادھر آتی سنائی دی تو عمران اور صدیقی دونوں اچھل پڑے۔ یہ صفدر اور شکیل ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ کلب تو خالی پڑا ہے عمران صاحب، اوپری طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ لڑکیاں شاید ادھر سے نکل گئی ہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس مارڈو کو اٹھاؤ اور اب ہم نے بھی فوری یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ پولیس کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ پولیس کی تو آپ فکر نہ کریں، وہ ایسے کلبوں کا رخ ہی نہیں کرتی، البتہ ہمیں یہاں سے واقعی نکل جانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چاو گروپ کے کچھ لوگ ادھر ادھر موجود ہوں، صفدر نے کہا، جبکہ کیپٹن شیل نے اس دوران جھک کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے مارڈو کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا۔